إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر طرح کی تعریفیں حمد و ثنا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور دیگر سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ میں سورہ آل عمران ہی کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں گی۔ عام طور پر انسان پراپرٹی کے حریص ہوتے ہیں، زمین کے لالچی ہوتے ہیں، فطری طور پر ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ کشادہ زمین ہو، اس پر مکان ہو، اور قیمتی پراپرٹی ہو۔ ہر نفس چاہتا ہے فطری طور پر، کتنا بھی بڑا بنگلہ ہو پھر بھی چاہے گا کہ اس سے بھی بڑا ہوتا، آگے تا حد نظر میری ہی زمین ہوتی تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، سبھی اس بات کو پسند کرتے ہیں، مل جائے تو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو
اسی لمبی چوڑی زمین کی لالچ دلا کر کہا کہ تمہیں یقیناً ملے گی، اعمال صالحہ کو انجام دو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت جو دے گا اس کی خاص صفت جو ہوگی وہ یہی کہ بہت بڑا عالیشان مکان جو بہت لمبی چوڑی زمین پر ہوگا۔ اس بات کی مثال بھی دی اللہ نے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی اسی آیت میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہہ کر اس سے پہلے والی آیتیں بھی مومنوں کو خطاب کیا گیا، اور مومنوں کو سمجھاتے ہوئے ایک بات یہ بھی اللہ نے کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مومنوں تم لوگ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، اپنے رب کی بخشش کے لیے کوششیں کرو۔ ساریو بہت جلدی کرو یا بہت دوڑ کر حاصل کرو، یعنی کم وقت میں ہی تم بہت زیادہ محنت کرو، اس کو بھی ساریو کہتے ہیں۔ تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کر کے اپنے رب سے بخشش کروا کر جنت کو، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ عرضها السماوات والارض، عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی جو تمہیں جنت ملے گی، رہنے کے لیے مکان ملے گا، اس کی لمبائی چوڑائی کتنا ہے؟ جتنی چوڑی زمین ہے جتنا لمبا آسمان ہے، اتنی چوڑی زمین پر تمہارا مکان ہوگا، جنت ہوگی۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی بخشش طلب کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی خواہش کو بیان کیا، کہیں پر اللہ نے دوسری خواہش کو بیان کیا۔ ایک انسانی فطرت ہے اچھی عورت، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایسے اچھی عورتیں ملیں گی۔ تو انسانی فطرت جس چیز کو چاہتا ہے انسان، اس کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ وہاں پر تمہاری ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ نے یہاں پر اس جنت کی کشادگی، جنت کی لمبائی اور چوڑائی کا تذکرہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو بے شمار تعریفیں ہیں جنت کی۔ ایک درخت ہوگا جنت میں، ہر جنتی کو ایک درخت سائے کے لیے ملے گا، جس کے سایہ، اس درخت کا سایہ سالوں سال گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے مسافت جو طے کرے گا اتنا لمبا چوڑا سایہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، تمہاری نظر کی روشنی جہاں تک جائے گی وہ تمہاری ہی ہوگی، زمین باغات تمہارے ہی ہوں گے۔ چوڑائی، لمبائی چوڑائی کی حدیثوں میں بھی بڑی تعریف کی گئی۔ کیوں؟ انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی، جس کو بھی کہا جائے آج کے دور میں، 1 ایکڑ سٹی میں، 1 ایکڑ اچھی سٹی میں تم کو زمین دی جائے گی، بہترین گھر ہوگا، اس کے لیے تمہیں 15 سال مزدوری کرنی پڑے گی۔ ہر آدمی تیار ہو جائے گا، 15 نہیں ہم 20 سال کریں گے، مگر وہ ملنا چاہیے۔ کنٹینیوس نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، مزدوری کے لیے 15 کی جگہ پر 20 سال کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ شہر کے بیچ میں 1 ایکڑ زمین جس میں بہترین بنا ہوا گھر ملے گا، اس کے لیے آدمی کچھ بھی کوشش کرنے کے لیے تیار، اور 12 گھنٹہ بھی ڈیوٹی دے گا۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے برابر چوڑا، لمبا
ڈائمنڈ، ایک ہی ڈائمنڈ کا پورا گھر ہوگا، اس کو حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں صرف 1-2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، بس کچھ نہیں۔ 5 ٹائم 15-75، اگر 15 منٹ بھی لگتا ہے نماز کے لیے تو 75 منٹ ہو گئے، مشکل سے 1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ اور دعا ذکر اذکار 2 گھنٹہ رکھ لیجئے، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی ملازمت، صرف 2 گھنٹے کی ڈیوٹی، اور زمین مکان کتنا بڑا، زمین و آسمان کے برابر، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک طرف دنیا کے لیے ہم 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دے سکتے ہیں 14 سال تک، مگر ہماری ڈیوٹی کتنے سال تک ہے؟ 1 دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ لاٹری، اتنی بڑی لاٹری 1 دن میں بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ موت ہو جائے گی کل، کوئی پتہ نہیں، 1 دن میں حاصل ہو گیا، 2-4 سال میں ہو سکتا ہے، 10 سال میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40-50 سال، بس کیونکہ بڑا ہوتے ہی وہ سنبھالتے ہی 10 سال 15 سال گزر جاتا ہے۔ تو اتنی کم ڈیوٹی، اتنا کم وقت لگا کر اتنی بڑی پراپرٹی حاصل ہوگی، اور اللہ مالک بنا دے گا ہمیشہ کے لیے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم لوگ کچھ کوشش نہیں کرتے۔ ہفتے میں کبھی 1 بار جمعہ کے دن چلے جاتے ہیں، کیا یہی انصاف ہے؟ اتنی بڑی زمین کے برابر، آسمان کے برابر آپ گھر لیجئے گا، مکان لیجئے گا، اور آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، کیسے اللہ دے گا؟ خیر، تو اللہ نے زمین اور آسمان کے برابر مثال دے کر بتایا تمہیں جو مکان اور زمین ملے گی۔ کہا اللہ نے اعدت للمتقین، اور یہ جنت بنائی گئی ہے تمام متقیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ صرف متقیوں کے لیے۔ متقی کس؟ تقوی، جس کے اندر تقوی ہو اس کو متقی کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ جیسے تم ایسے راستے پر چل رہے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہو، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتے ہو، بچ کر چلتے ہو، ایسے ہی یہی تقوی ہے کہ تم دنیا کے چاروں طرف فتنہ، فساد، گناہ، بے شمار پھنسا دینے والے تم کو دنیا کے کارش، ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو کر اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اللہ کے راستے پہ چلنا، یہی تقوی ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کو ماننا اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا، بس انہی لوگوں کے لیے اللہ نے یہی کہا، یہی تقوی، انہی کے ایسے لوگوں کو متقی کہا۔ متقی وہی نہیں ہے جو بس 24 گھنٹہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں لگا رہے، نہیں، اسلام اس کو متقی نہیں کہا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیا ہے، متقیوں کا متقی، سب سے بڑا متقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وہی آئیڈیا لے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی کام بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ کام بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نہیں بھی رکھتے تھے عام دینا، کچھ دن رکھے کچھ دن نہیں رکھے، رمضان کو تو رکھے ہی رکھے، نفل نماز روزہ کبھی رکھے کبھی نہیں رکھے۔ تو متقی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ بہت صوفیانہ، یعنی صوفیزم اسلام میں نہیں ہے۔ ایک آدمی نہ شادی کرے، نہ کھائے پیے، نہ کمائے، نہ کاروبار کرے، کچھ نہ کام کرے، بس اللہ اللہ کرے، تو کیا بڑی بات ہے؟ کیا بڑی بات ہے؟ اس لیے اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں۔ اسلام میں سب کچھ کرنا ہے اور ساتھ میں اللہ کی عبادت کرنا ہے، روزی بھی تلاش کرنا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا،
تلاش کرنے کے لیے کہا، من فضل اللہ، اللہ کی فضل کو تلاش کرنے کے لیے کہا۔ نماز پڑھا ہو جائے، پھیل جائیے زمین پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی تلاش کیجیے، فضل تلاش کیجیے۔ تو کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، دنیا کے نظام جو اللہ نے رکھا ہے، بیوی بچے ہیں ان کے دیکھ بھال کرنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، ساتھ میں اللہ کی عبادت کرنی، یہ ہے متقی۔ آپ بازار جائیے گا ہی نہیں، آپ گھر سے نکلیے گا ہی نہیں تو گناہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، تو یہ کون بڑی بات ہوئی؟ اب گھر ہی کے اندر رہی گا تو۔ اسلام ایسا نہیں، اسلام اس چیز کو کبھی نہیں کہا تقویٰ، یعنی سب کچھ کرتے ہوئے گناہوں کے فتنوں کے چاروں طرف فتنہ ہونے کے باوجود دیکھتے ہوئے بھی اس سے بچ جانا، یہی ہے نا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے متقی کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عام طور پر بس جبہ وغیرہ پورا لگا لیا، بس مسجد کے علاوہ کہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی سے بات بھی کرنا نہیں، بیوی بچوں کو حقوق کا کچھ پتہ نہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کوئی مطلب دنیا سے مطلب، یہ نہیں ہے، ایسا ہی نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کیا کہتا کہ نماز بس اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہی پڑھ لو اور جاؤ اب تلاش کرو روزی، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جنت جو زمین و آسمان کے برابر لمبائی چوڑائی ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ متقی کا کام اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرنا، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا۔ متقیوں کی چند خوبیوں کو بھی پیش کیا، چند صفتیں اللہ نے پیش کی کہ متقی کن کو کہتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ جنت زمین و آسمان کے برابر جنتیں تیار کی گئی ہیں ان متقیوں کے لیے جو متقی تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ انکم تھوڑا ہو رہا ہے اسی تھوڑے سے بھی خرچ کرے، انکم زیادہ ہو رہا ہے زیادہ میں سے زیادہ نکال کر خرچ کرے، بند نہیں کرے۔ ایک خوبی بتایا اللہ نے، پہلی خوبی یہاں پر الگ الگ جگہوں میں قرآن میں الگ الگ مواقع پر الگ الگ خوبیوں کو پیش کیا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بات بتلاتے ہوئے جو خوبیاں پیش کی ہیں، پہلی خوبی یہ نہیں ہے کہ بہت ٹائٹ چل رہا ہے ابھی مشکل ہے، نہیں، مشکل ہے تو آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آخر اسی مشکل میں آپ کپڑا خریدتے کہاں سے ہیں؟ آخر اسی مشکل میں آپ اپنے گھر کی ضروریات پوری کیسے کرتے ہیں؟ آپ اسی مشکل میں اور چیزیں، گوشت آتا ہے، مچھلیاں آتی ہیں، مرغے پکتے ہیں، بریانی پکتی ہے، وہ کیسے؟ پہلے زیادہ پکاتے تھے، تھوڑا انکم کم ہو تو کم پکاتے ہیں نا، ویسے ہی زیادہ انکم ہے زیادہ خرچ کیجیے، کم انکم ہے اسی میں سے تھوڑا کیجیے۔ متقیوں کی پہلی صفت کو پیش کیا۔ دوستو آپ لوگ خود بھی پڑھیے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 سے آگے، بہترین طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھائے۔ اس جنت کو حاصل کرو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر ان چند خوبیاں بھی ہونی چاہیے۔ کیا خوبیاں؟ یہی ایک نمبر 1 ہو گئی کہ ہر حال میں کہ الذین ينفقون فی السراء، وہ متقی جن کے لیے زمین و آسمان کے برابر جنت ملے گی، وہ متقی لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، اور پھر فرمائے والضراء، اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تنگی میں بھی، تنگی ہے تو اس سے مالدار اور غریب کی بات ہی نہیں ہے، سب مالدار سے لے کر غریب تک سبھی لوگ، بہت مالدار تو تنگ دستی کیا ہے ان کو؟ تنگ دستی تو غریب کو ہوتی ہے نا، مزدوروں کو ہوتی ہے، بولتے ہیں ہاں بھائی دن بھر مزدوری کرتے ہیں، کھاتے پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہم دینے کا۔ غلط سوچ ہے آپ کی۔ یہ بتایا کس نے؟ کہاں بتایا اسلام نے کہ آپ مزدوری کرتے ہیں تو نہیں دیجیے، آپ جو لوگ زیادہ کماتے ہیں وہی لوگ دیں؟ اللہ نے تو کہا کہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی،
تنگ دستی کہتے ہی ہیں کہ 3 ٹائم کا کھانا نہیں ملے گا، 2 ہی ٹائم کا مل رہا ہے، 1 ٹائم کا مل رہا ہے، 5 کپڑے نہیں مل رہے ہیں، 1 ہی کپڑے پہننے کو مل رہا ہے، یہ تو تنگ دستی ہے۔ تنگ دستی ہے کیسے ہوا کہ 10,000 کی کمائی ہوتی ہے تبھی 5,000 ہوتی ہے، یہ تھوڑا تنگ دستی ہے۔ انکم میں کمی بیشی ہو وہ تنگ دستی نہیں ہے، وہ تو خوشحالی ہی ہے۔ بہت زیادہ خوشحالی تھی، تھوڑی کم ہوئی خوشحالی۔ تنگ دستی تو کہ آپ کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے، یہ تنگ دستی۔ تو خرچ کرنا ہے ہر حال میں۔ تو امیر اور غریب کی بات کہاں سے آئے کہ امیر کرے گا اور غریب نہیں کرے گا؟ قرآن تو یہی بتا رہا ہے سب کریں گے، اپنے سے کم تر کو کیجیے۔ یا اللہ کی راہ میں اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، آدمی کو دیں ایسا نہیں نا ہے۔ اللہ کے دین کے کام میں کچھ ہو رہا ہے، دعوتی کام ہو رہے ہیں، وہاں دیجیے۔ اللہ کے گھر بن رہا ہے، وہاں دیجیے۔ مسجد سے مدارس ہیں، اور بھی بہت سارے محتاج ہیں، آپ سے بھی کب زیادہ محتاج کوئی ہیں، ان کو دیجیے۔ بہت سارے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، دین کا علم سیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان کو دیجیے۔ بہت ساری جگہیں ہیں، وہاں دیجیے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ تنگ دستی سے مطلب اس سے اللہ نے وضاحت کر دی کہ امیر اور غریب نہیں ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے امیر اور غریب کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو صرف زکوٰۃ ہے، صرف زکوٰۃ کی بات ہے۔ جو بہت زیادہ مالدار ہوگا، نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ نکالے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، اسلام نے کوئی نصاب فکس نہیں کیا، بلکہ ہر آدمی کو کہا کہ فی الذرہ سرائے بغرہ، خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو۔ پہلی صفت۔ دوسری بات اللہ نے پیش کیا والکاظمین الغیظ، زمین و آسمان کے برابر جنت کو حاصل کرنے والے متقی لوگ کبھی بھی جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ دوسری خوبی، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ جب آتا ہے تو معلوم ہی ہوا غصہ سب کو آتا ہے، تبھی اللہ نے کہا متقی ہونے سے غصہ نہیں آئے گا۔ یہ کس نے کہا؟ غصہ سب کو آتا ہے، تبھی تو اللہ نے کہا کہ وہ متقی جو غصہ تو آتا ہے مگر اس پر صبر کر جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے، ہر آدمی کو غصہ آتا ہے۔ کوئی کہے گا بھائی امیر صاحب ہو کر غصے میں آ گئے آپ، کیوں؟ ان کو غصہ نہیں آ سکتا۔ آپ عالم صاحب پھر بھی آپ کو غصہ آتا ہے، کسی کو بھی آئے گا، کیونکہ اللہ نے خود کہا متقی ہے تو اس کو غصہ تو آتا ہی، مگر اس کو ضبط کرنے کی کوشش کرے۔ کسی سے ضبط ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ جنت کو پانا ہے تو کوشش کیجیے، فل کوشش کیجیے کہ اس کو ضبط کیا جائے، اس پر قابو پایا جائے۔ اگر کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا اجر۔ لیکن غصہ تو سب کو آئے گا، اس قرآن کے آیت سے مطابق سب کو آتا ہے۔ متقی کو کہا اللہ نے والکاظمین الغیظ، غصے میں آنے کے بعد غصہ آتے ہی وہ اس غصے کو پی جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا کہ جب تم کو غصہ آئے تو کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سبق پہلے کن کو سکھائے؟ صحابہ کرام کو۔ تو مطلب غصہ آتا تھا تبھی تو صحابہ کرام کو غصہ آتا تھا، تبھی نا آپ سکھا رہے ہیں کہ جب تم کو غصہ آئے تو کیا کہنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری حدیث ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جانا، اور بھی حدیث ہے پانی پی لینا، ہے نا؟ زیادہ غصے میں آ جائے اگر دیکھ لو تیسرا آدمی دیکھو تو اس پر پانی ڈال دو، ٹھنڈی میں نہیں، ٹھنڈی میں تمہیں پریشانی ہو جائے گی، گرمی میں۔ تو یہ ثبوت ہے اس کے کہ غصہ آتا ہے، ہر آدمی کو آتا ہے۔ جب صحابہ کرام کو آ سکتا تھا تو ہمیں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ہم تو ایمان کے بہت کمزور ہیں۔ تو غصہ یہ تو قرآن و سنت ثابت کرتا ہے کہ غصہ آتا ہے، آ سکتا ہے، مگر آپ قابو پا لیے تو آپ بہادر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہیں جو طاقت کے بہادر ہوں، پچھاڑ دے۔ بہادر تم میں سے وہ ہیں جو غصہ آنے پر بھی اس کو ضبط کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بہادر آدمی وہ ہے۔ بہادر آدمی نے کی گالی دیا تو اس کو 10 گالیاں دے دیا، ہاں بھائی جاؤ، کیا یہ آدمی ہے کہ اس کو ایک بات کہے تو اس کو 10 گالیاں دے دیا؟ بہادر نہیں، بہادر وہ نہیں، وہ تو بیوقوف ہے، چاہے ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے۔ آپ اس کو برداشت کر لیجئے، ہم اس کو برداشت کر لیں تو سمجھدار اور بہادر۔ خیر،
یہ دوسری صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی متقیوں کی، جن متقیوں کے لیے وہ بہت بڑی زمین والی جنت ہے۔ فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تیسری صفت اللہ نے بیان کیا لوگوں کو درگزر کرنے والا ہو، معاف کر دینے والا ہو، چھوڑ دینے والا ہو۔ چلو بھائی گالی دی، اچھا چلو چھوڑ دو، ہمارا کیا بگڑتا ہے، گالی دیا دیا، کچھ نقصان کر دیا، اچھا کر دیا تو کیا کریں گے، چھوڑو، اللہ تعالیٰ اس کا وہ سمجھے گا، یا ہم معاف کر دیتے ہیں، چھوڑو، معاف کر دینا لوگوں کو۔ یہاں اللہ نے کہا عن الناس، تمام لوگوں کی بات ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ آپ کے ساتھ گستاخی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آئیڈیل ہیں۔ ایک شخص آتا ہے یا آپ کے گلے پہ چادر لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایسے زور سے کھینچتا ہے وہ شخص کہ آپ کے گلے میں داغ آ جاتا ہے، آپ کے گلے پر وہ اسکین وہاں سے نکل جاتا ہے، اتنی زوردار وہ کھینچتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ صحابہ کے نام اس پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کیسے بدسلوکی کیا، لیکن آپ کہتے نہیں، رہنے دو، چھوڑ دو، تو آپ نے معاف کیا نا۔ تو وہ چاہے کوئی بھی، اسی لیے اللہ نے کہا عن الناس، سبھی لوگ، مومن ہو، مسلمان ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، کوشش یہی معاف کر دینے کا۔ لیکن ہاں اسلام نے ایسا بھی معاف کرنے کے لیے نہیں کہا، اسلام نے کہیں پر ایسا بھی کہا کہ جہاں پاؤ یعنی کعبے کے غلاف میں بھی تو اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ فتنہ و فساد پھیلانے والا ہو جائے، ظلم کرنے والا ہو جائے، اسلام کو بگاڑ دینے والا، بگاڑنے کی کوشش کرنے والا ہو جائے، انسان میں لوگوں کے اندر بدامنی پھیلانے والا ہو جائے، تو پھر چھوڑ مت۔ کیوں؟ وہ رہے گا تو پھر بدامنی پھیلے گی، ظلم اور بڑھے گا، تو وہ الگ بات ہے۔ مگر عام طور پر یوں ایک دوسرے سے غلطی ہو گیا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ ہیں برداشت نہیں ہوتا، ہم سبھی لوگ کمزور ہیں ایمان کے، تھوڑا سا کچھ کہا تو بہت زیادہ غصے میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، غصے میں آنے کے بعد معاف تک نہیں کرتے ہیں، نہیں ہرگز نہیں معاف کریں گے، کیا کیوں، مرتے دم تک میں مر جاؤں گا لیکن معاف نہیں کروں گا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حدیث ہیں، تم اگر کسی کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کسی کی غلطی کو تم معاف کر دو گے تو تمہاری غلطیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا۔ خیر، تو یہ اللہ نے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسرا غصے کو پی جانا، اور تیسرا لوگوں کو معاف کر دینا، تین باتیں کہنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے نیکوکار لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سل لگا دیا آپ کے ان اخلاق پر کہ آپ نیک میں ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے سل مہر کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ان کے لیے جنت تو ہے ہی ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے نیک کام کرنے والوں کو، محسنین کہتے ہیں نیکوکار کو، بہت پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ یعنی یہ تین صفتوں کو پیش کر کے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیا مطلب اگر ہمارے اندر، ہم میں سے کسی کے اندر بھی یہ صفتیں ہوں، سمجھ جائیے، خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ آگے بھی ایک دو تین باتیں اور ہیں، ہم انشاءاللہ پیش کریں گے اگلا جمعہ۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ان خوبیوں میں سے اگر کچھ خوبی ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان خوبیوں کے اپوزٹ میں اگر کچھ ہے، غصہ ہے، معاف نہیں کرتے ہیں، غصے کو پیتے نہیں، برس پڑتے ہیں یا مار بیٹھتے ہیں، تو ان کو نکال دینا چاہیے، یہی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب کوشش کیجیے گا، ہم لوگ کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا، وعدہ کیا ہے، من جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے لگ اور کہا لیس للانسان الا ما سعی، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو آدمی جس طرح کی کوشش کرے گا اس کو ضرور ملے گا۔
اس کو دیا جائے گا، اس کی کوشش کے مطابق اس کو ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ہر ممکن ان 3 صفتوں کو خصوصاً اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو آگے آنے والی صفتیں وہ بھی۔ تو ہمیں اچھائیوں کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ہمارے اندر برائی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان۔ اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے، ہم سبوں کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام صدقات و خیرات کو قبول فرما لے، ہر نیک اور بھلے کاموں کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم سبوں کو مکمل اجر عطا فرما۔ اللہ ہم سبھی لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تیرے در پہ اللہ کہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ جو حالت اسلام پر گزر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس مقام عطا فرما۔ اللہ ہم سبھی مسلمانوں کو جنت الفردوس مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔